وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ 137 آیتیں ہو چکی ہیں، آگے 138 39 40 تین آیتوں کا پہلے ترجمہ سن لے لفظی، اس کے بعد تفسیر۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ہذہ انعام و حرث، یہ مویشی اور کھیتی، یہ مویشی اور کھیتیاں، حجر ممنوع ہے، یہ مویشی اور کھیتی کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ لا یطعمھا، ان دونوں کو کوئی نہیں کھا سکتا، الا من نشاء، مگر وہ شخص جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، وانعام، اور کچھ جانور ہیں کہ حرمت ظہورها، حرام کر دی گئی ہے ان کی پشتوں پر سواری کرنا، وانعام، اور کچھ جانور ہیں کہ حرمت، حرام کر دی گئی ہے، ظہورها، ان کے پشتوں پر کیا کرنا؟ سواری کرنا، وانعام، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ لا یذکرون اسم اللہ، کہ نہیں نام لیتے ان پر اللہ تعالیٰ کا، علیہا، افتراء علیہ، اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھتے ہوئے، کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیتے، افطرا باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر۔ سیجزیہم، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا، بما، اس چیز کا، کانوا یفترون، جو وہ افطرا باندھتے رہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما فی بطون ہذہ الانعام، جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، ما فی بطون ہذہ الانعام، جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، تو یہ خالصۃ لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہمارے عورتوں کے لیے حرام ہے، ہمارے مردوں کے لیے تو خالص ہے اور ہمارے مردوں کے لیے حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ ہو مردہ، وہ بچہ مردہ ہو، تو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پس وہ اس میں سب شریک ہوتے تھے۔ سیجزیہم، ان قریب ضرور ان کو بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، وصفہم، اس بیان کا، انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، حکیم، حکمت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ قد، تحقیق، خسر الذین، نقصان میں پڑے وہ لوگ، قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کی اپنی اولادوں کو، جنہوں نے اپنے اولادوں کو قتل کیا، وہ نقصان میں پڑے، سفہاً، حماقت کی وجہ سے، اپنی اولادوں کو قتل کیا حماقت کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، حماقت اور بغیر کسی علم کے، بغیر کسی بنیاد کے انہوں نے اپنے اولادوں کو قتل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ہے؟ نقصان میں پڑے۔ وحرموا، اور انہوں نے حرام کیا، ما، اس چیز کو، رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا، اس کو بھی حرام کیا، افتراء علی اللہ، افطرا باندھتے ہوئے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر۔ قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے، اور وما کانوا مہتدین، اور وہ نہ ہوئے ہدایت پانے والے لوگوں میں سے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا ہے۔ دیکھیں، شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم سے محفوظ فرمائے۔ شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی ثبوت کے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا، بغیر کسی شرعی ثبوت کے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، کیونکہ کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اور یہ اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی خانگی کسی مصلحت کی وجہ سے اپنے لیے شہد کو حرام کر دیا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے پوری صورت نازل کر دی، پوری صورت اللہ نے نازل کر دی، فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں اپنے لیے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ بیویوں کی رضامندی کی چاہتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اب اللہ نے مقرر کر دیا ہے یہ کہ تم اپنی قسموں کو توڑ دو، کھول دو اپنی قسموں کو۔ قسم جو آپ نے اٹھائی ہے کہ میں نے شہد استعمال نہیں کرنا، اب ہمارا حکم یہ ہے کہ قسم کو توڑ دو، اس چیز کو شہد کو کھاؤ اور وہ قسم کا کفارہ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا اختیار نہیں ہے، کسی پیغمبر کو نہیں ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، سردار ہے اور خلاصہ کائنات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ تو جب ان کو نہیں ہے تو پھر مخلوق میں کسی کو بھی نہیں ہے کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں التحلیل والتحریم من صفات اللہ، کہ کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن مشرکین نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ تو حلال اور کسی چیز کو حرام کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ فرمایا اب قرآن کی طرف دیکھیں، فرمایا وقالوا، اور انہوں نے کہا ہذہ یہ انعام یہ مویشی، وحرث اور کھیتی، حجر یہ ممنوع ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خاص قسم کی مویشی، یہ خاص قسم کے جو ہے کھیتی یہ ممنوع ہے، لا یطعمھا ان دونوں کو کوئی نہیں کھا سکتا، الا من نشاء مگر ہم جس کے لیے، وہ شخص کھا سکتا ہے جس کے لیے ہم چاہیں، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق۔ وہ کہتے تھے اس کھیتی کو، اس مویشی کو کوئی نہیں کھا سکتا، ہاں جو لات کا چیلا ہے وہ کھا سکتا ہے، اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے، اس جانور کو کھا سکتا ہے، اس پر سواری کر سکتا ہے، جو منات کا چیلا ہے جو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور جو یہ فصل ہے یہ لات منات عزا کے جو چیلے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے اس فصل کو۔ باقی جس کے لیے ہم مستثنا کریں اس کے لیے تو یہ چیز جائز ہے، اس کے باقی اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، سب کے لیے ممنوع ہے، سب کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرمایا وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اور فرمایا وانعام اور اس کو جانور ہیں کہ حرمت ظہورها کہ حرام کر دی گئی ان کی پیٹھوں پر سواری کرنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو جانور ہیں اب ان جانوروں کے جو ہے پیٹھوں پر سواری کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ آپ نے 7ویں سپارے میں سن لیا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ کوئی صائبہ بنایا ہے، نہ حام بنایا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا حام، یہ تو انہوں نے بنایا ہوا تھا، جو ایسا جانور ہوتا حام، ایسا جانور کہ نر جانور جو کئی جفتیاں کر چکا ہوتا، ٹھیک ہے، اونٹ ہوتا یا بیل ہوتا، کئی جفتیاں کر چکا ہوتا، 10 مرتبہ 15 مرتبہ، اب پھر کہتے تھے یہ جو ہے نا یہ بیل، یہ جو اونٹ ہے جس نے اتنی زیادہ جفتیاں کی ہیں، اب یہ جو ہے اس پر کوئی سوار بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں ڈالا جا سکتا، اب اس کے اوپر سوار ہونا یہ بھی ممنوع ہے، ناجائز ہے، اور اس پر جو ہے سامان رکھنا یہ بھی ممنوع ہے۔ خود ساختہ چیزیں اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ خود ساختہ، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی، تو وہ یہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو، بیل کو، اونٹ کو بنایا اس لیے کہ تم اس پر سواری کرو، اس پر بوجھ ڈالو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے، خود سے الاف۔ فرمایا وانعام اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ حرمت حرام کر دی گئی، ظہورھا ان کی پشتوں پر سواری کرنا ان لوگوں نے کیا کر دی تھی؟ حرام کر دی تھی۔ فرمایا وانعام اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ لا یذکرون اسم اللہ علیہ، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے تھے، جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے تھے۔ اس پر کس کا نام ذکر کرتے تھے؟ لات کا، منات کا، بے اسم لات، بے اسم عزا، اس پر سواری کرتے تو تب بھی لات منات عزا کا نام لیتے، اور اس پر کوئی چیز رکھتے تو جو ہے اللہ کا نام نہیں لیتے، حتیٰ کہ وہ جو ہے وہ کہتے تھے اس چیزوں پر جو ہے اللہ کا نام نہیں ہم نے لینا نہیں ہے، اس کا گوشت کھانا ہے تب بھی اللہ کا نام نہیں لینا ہے، اس پر سواری کرنی ہے تب بھی اللہ کا نام، بے اسم لات ہے، بے اسم منات۔ حالانکہ کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو اس کے لیے، اس کے حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، لیکن یہ ذبح کرتے تب بھی اللہ کا نام اس جانوروں پر نہیں لیتے۔ کچھ جانور ایسے تھے اس پر سواری کرتے تب بھی نام نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ جب
اس کو حج کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے تھے کہ ناجائز ہے اس پر بیٹھ کر حج پر جانا۔ تو فرمایا ایسے کچھ جانور ہیں انہوں نے کہ جس پر اللہ کا نام یہ نہیں لیتے، لات منات عزا کا نام لیتے، حالانکہ جانور کو ذبح کرتے وقت کس کا نام لینا شرط ہے؟ اللہ کا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا شرط ہے۔ فقہاء نے فرمایا ایک آدمی پوری سورہ یاسین پڑھ لے، پورے سورہ یاسین پڑھ کے اس کو ذبح کرے، پورا درود شریف، اب مرتبہ الگ ہے یاسین کا، درود شریف کا مرتبہ الگ ہے، لیکن ایک آدمی پوری یاسین پڑھ کر چف کر کے ذبح کر دے، اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے، پوری درود شریف پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کا نام نہ لے، درود شریف پڑھ کے اس کو ذبح کرے، یہ جانور حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اور فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی آدمی جانور کو ذبح کر کے یہ کہے بِاسْمِ موسیٰ بِاسْمِ داؤد بِاسْمِ عیسیٰ بِاسْمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا کر وہ کہ اس پر میں موسیٰ کا نام لیتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہوں، داؤد علیہ السلام کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر میں ذبح کرتا ہوں، فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو شرک کی یہ ساری یہ قسمیں تھی، اور ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے، یہ امام جعفر صادق کے نام پر یہ رجب میں کنڈے جو ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، ان میں بھی وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو گھر میں ہی کھانا ہے، وہ شرائط انہوں نے لگائی ہوتی ہیں، اس کو گھر میں کنڈوں کو کھانا ہے، اچھا سامنے بیٹھ کر کھانا ہے، کھانے والے جو جس نے بنایا ہے اس کے سائے میں بیٹھ کر کھانے والا کھائے گا، اچھا اس کے برتن کو محفوظ رکھنا ہے، اس کے برتن کو کوئی باہر نہ دیکھ لے، یہ شرائط وہی شرائط ہے جو مشرکین نے لگائی تھی مکہ والوں نے۔ یہ کہاں سے اسلام نے کوئی شرط لگائی ہے؟ یہ چیزیں اسلام کا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ؟ تیمور لنگ شیعہ جو تھا اس نے یہ سب سے پہلے ابتدا کی ہے کنڈوں کی، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت عظیم عورت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن ان کے قصے عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور ان کے قصے کہانیاں دوسرے کو سناتی ہیں، بناوٹی قصے کہانیاں، اور پھر ان کے نام کے کھیر تقسیم کی جاتی ہے، کہ یہی چیزیں تھیں مشرکین میں بھی۔ تو شرک کے کوئی سینگ نہیں ہوتے ہیں، یہی شرکی ہوتے ہیں، شرکی کام ہوتے ہیں۔ تو فرمایا افتراء علی اللہ، افتراء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، کیا کرتے ہیں کہ یہ چیز اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہے، اور جی اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، افتراء باندھتے ہیں علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر۔ سیجزیہم، اللہ فرما رہے ہیں اللہ ان کو بدلہ دے گا، بما کانوا، اس چیز کا جو وہ افتراء کرتے رہے، جس چیز کا مجھ پر بہتان باندھتے رہے کہ میں نے اس کا حکم دیا، میں ان کو اس کا بدلہ دوں گا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما فی بطون ہذہ الانعام، جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے تو وہ خالصۃ لذکورنا، خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، یہ بھی ان کا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اونٹنی ہے یا گائے ہے یا بکری ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے زندہ بچہ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ بچہ تو یہ ہمارے مرد جو ہے اس کو جو ہے کھا سکتے ہیں، ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی، ہمارے مرد تو کھا سکتے ہیں لیکن ہمارے عورتیں نہیں کھا سکتی۔ تو یہ بھی ان کے خود ساختہ یہ چیزیں تھیں، اور کہتے تھے وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر ہاں وہ ہو مردہ تو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پھر اس میں سب شریک ہوتے تھے، پھر کہتے تھے ہاں عورتوں کے لیے بھی جائز ہے مردوں کے لیے بھی جائز، زندہ ہو تو کہتے نہیں ہے مردوں کے لیے تو جائز ہے، مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، ہاں مردہ ہو جائے تو پھر مردہ سب کھا سکتی ہیں، زندہ بھی کیا نام ہے مرد بھی کھا سکتے ہیں اور عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ حلال و حرام اس کا تمہیں کس نے اختیار دیا ہے اور تمہیں کس نے کہا ہے، تم کیوں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو اس بات کا؟ ہاں یہ کھانے پینے کی چیزوں میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں جس کا فرق اللہ نے خود کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے فرق، ریشمی لباس جو ہے مرد استعمال نہیں کر سکتا، عورت کر سکتی ہے، زیورات جو ہیں یہ سونا چاندی کے یہ عورت استعمال کر سکتی ہے، مرد استعمال، جس کی تفریق خود اللہ نے کی ہے ٹھیک ہے وہ تفریق ہے، باقی جس کی تفریق اللہ نے نہیں کی تفریق نہیں ہے اس میں۔ فرمایا وَإِن يَكُن سَيَجْزِيهِمْ، اللہ پھر فرما رہے ہیں کہ میں ضرور ان کو اس کا بدلہ دوں گا، وَصْفَهُمْ، ان کے ان بیانات کا، یہ جو مجھ پر یہ ساری باتیں کرتے ہیں، اِنَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ حکیم، حکمت کا بھی مالک ہے، علیم، جاننے والا ہے، حکمت ہے پکڑتا نہیں ہے،
حکیم ہے، کیوں نہیں ایک دم پکڑتا؟ یہ بھی اس میں اس کی حکمت ہے۔ علیم جانتا بھی ہے، اس کو علم بھی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن اس کے باوجود نہیں پکڑ رہا۔ فرمایا قد خسر الذین، تحقیق خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا ان لوگوں نے اپنے آپ کو، نقصان میں پڑے وہ لوگ قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفہم بغیر علم، حماقت کی وجہ سے، بغیر علم کے۔ وہ کل میں نے آپ کو بیان کیا تھا نا، وہ یہ ان کے ذہن میں بات ڈلی ہوئی تھی 10 بیٹے جوان ہو جائے ایک آدمی کے سامنے تو پھر 10ویں کو جو ہے وہ ذبح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ماجد تھے عبداللہ، اس کو بھی ذبح کر رہے تھے۔ وہ پھر ان کی پھوپھیاں آڑیں آئی سامنے، لوگ آئے اور مخالفت کی، پھر انہوں نے کہ لوگوں کے منہ بند کرانے کے لیے کہا چلو 100 اونٹ جو ہے ہم اس کو ذبح کرتے۔ اسی طرح عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ کہتے تھے، فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں رکھنے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، بس خود ساختہ اس کے یا شرم محسوس کرتے تھے، یا کہتے تھے ان کو کون کھلائے گا، تو بس اس کو قتل کر دیتے۔ باقی کسی کے خواب میں آئے کہ بیٹے کو قتل کر دو، ذبح کر دو، تو کسی کے خواب کی کوئی وہ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ انبیاء کا خواب اور ہوتا ہے، عام بندے کا خواب اور ہوتا ہے۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا بیٹے کو ذبح کرو، وہ نبی تھے، اور عام امتی کا خواب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ فرمایا وحرموا، اور انہوں نے حرام کیا، ماں ان چیزوں کو رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا، افتراء باندھتے ہوئے اللہ اللہ تعالیٰ پر، قد ضلوا، تحقیق ہوگی گمراہ ہوئے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والوں۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کسی چیز کو وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔